السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستو پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو بڑی خوشخبری اپڈیٹ دینے والا ہوں۔ حج 2027 آسان ہو چکا ہے، یہاں پہ بھی یعنی مکہ مکرمہ مشاعر مقدسہ میں بھی اور وہاں بھی اب کوئی مشکلات نہیں رہی۔ وہ اپڈیٹ کیا ہے پلیز ویڈیو کو آخر تک سنیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور معلومات ملیں گی، فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو آپ لوگوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی موجودہ صورتحال بتانے جا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ دوستو حاجیوں کی آخری فلائٹ کے بارے میں، اور آج بڑی تقریب ہوئی ہے مسجد حرم میں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ ان چیزوں کے اندر انٹرسٹ رکھیں، محبت رکھیں ان چیزوں سے۔ دیکھیں اس ویڈیو کا آپ لوگوں کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ دنیا داروں کی ویڈیو کو، فلموں کو، موویز کو ہم لائک کرتے ہیں، لیکن دوستو جو دینی ویڈیو ہیں ہم آپ لوگوں کو روزانہ کی بیس پہ دوستو اپڈیٹ دیتے ہیں، لوگوں کا اس طرف دل نہیں لگتا۔ وجہ یہ کہ دل میں نور نہیں ہے۔ نور آئے گا قرآن پڑھنے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اذان دینے سے، اللہ اللہ کرنے سے دل میں نور آئے گا۔ دوستو ہم شروع کرتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی موجودہ صورتحال میں سے یہ کہ آج کل گرمی ہے۔ حجاج کرام رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو آرام کرتے ہیں۔ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی جاری ہے مکہ مکرمہ میں، اور مدینہ منورہ میں 43-44 ڈگری تک گرمی جاری ہے۔ درجہ حرارت یعنی اتنا ہے۔ آپ لوگ اس بات کو یاد رکھ رہے ہیں، اتنے ٹیمپریچر کے اندر آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ گرمی سے جب آپ لوگ چھاؤں کی طرف جائیں گے، مسجد حرم میں داخل ہوں گے تو آپ کو پیاس لگی ہوگی، ٹھنڈا ٹھار پانی پئیں گے تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے۔ یہاں پہ جب کھانسی شروع ہو جاتی ہے دوستو، واپسی جانے تک وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ دوستو آج 30 جون ہے، حجاج کرام کی آخری فلائٹ بھی یعنی پاکستانی حجاج کرام کی آخری فلائٹ بھی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گھر میں خیریت سے رکھے، اور یہاں جو ان لوگوں نے اعمال کیے ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہیں۔ حج سے ہم نے دوستو کیا سیکھا ہے؟ کسی کا حق دبایا ہوا ہے وہ اس کو دینا ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تو کریں۔ اگر آپ بلند درجوں کو چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں بڑے بڑے لوگ آپ کی عزت کریں، آپ دنیا میں شہرت اور مقام پائیں، ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی عزت کریں، تو دوستو حج سے یہی سیکھا ہے۔ کسی کا قرضہ دینا اس کو واپسی کریں، کسی کا حق دبایا ہو اس کو واپسی کریں۔ حج سے یہی تو ہم نے سیکھنا ہے۔ علاوہ دوستو آج مسجد حرم میں بڑی تقریب ہوئی ہے، وہ تقریب غسل کعبہ کی ہوئی ہے۔ غسل کعبہ دوستو 3 مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں بیت اللہ کو غسل دیا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں دوستو خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے، تیسرے مرحلے میں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں یہاں جو بخور ہوتی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے یہاں دیکھا ہوگا سعودیوں کا ایک رواج ہے، بخور یہاں بیت اللہ کو لگایا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کام پہلے سے طے شدہ مشورے کے عین مطابق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے کچھ اور مشورہ کیا بعد میں کچھ اور کیا جائے۔ جو نظام جو چیزیں دوستو یہاں درکار ہوتی ہیں اس کو بڑی باریک بینی سے لیا جاتا ہے، اس کے مطابق یہاں کام کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل آپ لوگوں کو بتاؤں گا دوستو۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کعبۃ اللہ کے غسل کے اہتمام کے لیے ہر چیز کو عین اسی طرح مکمل کرنا ہوتا ہے جیسا کہ پہلے سے طے کیا گیا ہو۔ اس میں 15 لیٹر آب زمزم، 15 لیٹر عرق گلاب، 15 لیٹر روغن گلاب اور 100 ملی لیٹر عود کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوستو پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا، پھر یہ ساری چیزیں لے کر 3 مراحل میں غسل دیا جاتا ہے۔ دوستو 1 محرم الحرام کو غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے، 15 محرم الحرام کو غسل کعبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی ان آنکھوں سے یہ دونوں کام دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ کمنٹس باکس میں ضرور لکھ دیں۔ اب دوستو آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، حج بہت آسان ہو چکا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں وزارت مذہبی امور نے اس سال رجسٹریشن کا عمل بہت آسان کر دیا۔ گھر بیٹھے آپ لوگ رجسٹریشن کر سکتے ہیں، لمبی لائنوں میں، لمبی قطاروں میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو پاکستان میں جو موجود ہیں وہ بھی گھر بیٹھے حج واجبات کی ادائیگی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اب سارا نظام ڈیجیٹل ہو گیا ہے، آپ کو زیادہ کھپنے کی، ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وزارت مذہبی امور نے حج واجبات کی ادائیگی کا جدید نظام تیار کر لیا ہے، جس نظام کے تحت گھر بیٹھے بٹھائے آپ لوگ حج واجبات ادا کر سکیں گے، لیکن طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق رجسٹریشن سے لے کر حج کا پورا نظام ڈیجیٹل کر دیا گیا، جس سے درخواست گزاروں کو آسان، شفاف اور تیز رفتار سہولت ملے گی۔ لمبی لائنوں میں نہیں لگیں گے، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوں گے۔ سمندر پار پاکستانی ہیں وہ بھی اس طریقے سے رجسٹریشن بھی کر سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے حج واجبات ادا کر سکتے ہیں۔ وزارت
मजहबी उमूर के मुताबिक ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तादाद तकरीबन 1.5 लाख से बढ़ चुकी है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को हज की तौफीक नसीब फरमाए। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में पूछते जाएं और रजिस्ट्रेशन मुफ्त है, इंशाल्लाह हम आप लोगों को जवाब देते जाएंगे। तो लोग इस ऑनलाइन पोर्टल पर एतमाद कर रहे हैं और अल्लाह पे यकीन करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि हम आप लोगों को अर्ज़ करते रहते हैं, रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लें, बाकी काम अल्लाह पे छोड़ें, पैसों को जेब को ना देखें। बगैर पैसे वाले भी हज उम्रा कर जाते हैं। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, इंशाल्लाह मैं जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।